آپ اس کا والد آپ کے پاس ملازم تھا؟ ملازم وہ تھا. اچھا. یہ پہلے بھی ہمارے پاس آیا ہوا تھا, اس ٹائم چھوٹا تھا, پھر چند دن کے لیے آیا تو چلا گیا ہوا تھا. ابھی یہ دوبارہ پھر آیا تھا, ابھی بڑا ہو گیا ہوا تھا. اس کی کتنی عمر ہے؟ اس کی ہوگی تقریباً 18-19 سال ہوگی. 18-19 سال ہو. جی 19 سال سے اوپر. اچھا, پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا نام ہے, اس نے 1 مہینے سے اس کو بس اپنے پاس رکھا ہوا تھا, کھانا وغیرہ باہر سے کھلوا رہا تھا. ادھر ہمارے بھائی سے بھی پیسے لیتا جا رہا تھا, 200-300 کی ضرورت پڑ جاتی تھی یا کوئی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو وہ یہی اس کو دیتا تھا. بھائی جو مر گیا؟ جی, جو شہید ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھائی نے کو شک نہیں ہوا یا آپ کو کبھی شک نہیں ہوا نہیں, کہ دوسرے لوگوں سے ملتا ہے جو آپ کے مخالف ہیں؟ نہیں, ہمیں کس چیز کا پتہ کسی کا نہیں پتا تھا. پھر بات کیسے سامنے آئی, کیا اس نے انکشافات کیے؟ یہ جب ہم نے یہ بھائی نے جو شان صاحب نے جب اس کو پکڑ کے لے آئے, انویسٹیگیشن پولیس نے جب پکڑا, جی پکڑا, جب ادھر آئے انویسٹیگیشن وغیرہ کی تو اس میں اس نے خود واضح کر دیا تھا, ولف جمدر خان. ٹھیک ہے. تو بات چلتی گئی, آخر جب ہمیں کیمروں سے, تو ہم تو اس طرح پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح لڑکا یہ کام کر لے گا, لیکن پیسوں کی لالچ میں. کتنے پیسے دیے تھے؟ 50,000 روپے اس کا. 50,000 روپے میں ایک جان دے دی. اور پستول بھی اس نے دیا. اس نے دیا. اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی, کیوں اس نے بھائی کو مروایا؟ بس یہی ہے کہ کیا نام ہوتے ہیں, کوئی کاروباری؟ نہیں, کاروبار تو یہ کرتا ہی نہیں تھا, نہ کاروباری تھا. ہاں, آپ اس کے ریکارڈ وغیرہ چیک کر لیں, اس کے بھی چیک کر لیں, اس کے بیٹوں کے بھی چیک کر لیں. کتنی عمر ہے اس ملزم کی؟ اس کی ہوگی تقریباً کوئی 45 سے 48 تک ہوگی, 45 سے 48 تک ہوگی اس کی. ٹھیک ہے. تو پھر کیا تھا, بتائیں ذرا اس کی تفصیل کے. ریکارڈ بھی ہے اس کا, آپ تو شریف لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, آپ کے ساتھ اس کو کیا عداوت تھی؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس نے پہلے جو سا تھا میرے چاچے کزن کو اور ہمارے صدر جو سا تھا کیسر بٹی, اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا تھا, اس کو گولیاں فائر وغیرہ ماری ہوئی تھی. تو اس میں ہم یہ تھے کہ ہم اسپتال میں ایک بندے کا تو پوچھ تاچھ کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں نا. بالکل. اور پھر دوسرا جو سا میرا تھا, یہ تو خون تھا میرا, نذیر خان کزن تھا میرا. تو اس میں پھر یہ باتیں وغیرہ چل رہی تھی. اس میں اس نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ادھر جا رہے ہیں, اور آپ نے میرے گھر میں چھاپے وغیرہ ڈلوائے ہیں, یہ کیے وہ کیے. تو اس بابت میں ہم نے اس کو کہا کہ بھائی جان یہ تو ہمارا کام نہیں, یہ تو پولیس کا کام ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں, زخم میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ اس کو شفا دے دیں, کہ آگے معاملہ کوئی اور زیادہ بگڑ نہ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کیا نام ہوتے, یہ خار بازی اس کی چلتی رہی. پھر اس دوران اس کا صلح بھی ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اس نے نہیں ہے, ایک دفعہ میرے یہ ملازم جو اس کو بھی اس نے, اس کے ایک بیٹے نے اس کو ڈنڈے وغیرہ مارے, اس کا ہاتھ فریکچر کر دیا تھا. اچھا. وہ پھر کیس چلتا رہا. اس کے بعد پھر کیا نام ہوتے ہیں, اس کے بڑا بیٹا جو سا ہے جیل سے چھوٹ کے آیا ہوا تھا تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے. ٹھیک ہے. اس نے پھر یہ پلان کیا ہوا تھا گول چوک کا, تقریباً کوئی 20 سے 25 لڑکے آئے تھے اس میں پھر اس کو ادھر مارا تھا گول چوک میں. گول چوک سارا گواہ ہے, آپ جب پوچھ لیں گے سارا گواہ ہے. تو ہم نے کہا چلو یہ چھوٹی موٹی لڑائی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا, میں نے کہا چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, اس میں کیا ہو کرنا ہے. وہ لفنڈر بندے ہیں اور کیا نام ہوتے ہیں, نامی گریڈی بندے ہیں, تو کیا کرنا ہے, ہم بزنس مین لوگ ہیں, ہم نے کاروبار اپنا کرنا ہے. ان لوگوں کا کاروبار نہیں ہے, ان لوگوں نے چھڑخانی کرنی ہے, لیکن آپ لوگ اس کے منہ مت لگیں, اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں. تو اس کے بعد اس کی خار بازی چل ہی رہی تھی. اس میں کئی وائس میسیجز بھی اس کے ہمارے پاس ہیں, جو سے اس نے ہمارے والد صاحب کو کیے ہوئے تھے. یہ بھائیوں کی دھمکیاں دی ہوئی تھی اس نے. اچھا. میں آپ کے بیٹے کو مار دوں گا, وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور جو اس کے بیٹے ہیں جو ریکارڈ یافتہ ہیں, جی, وہ ابھی بھی یہی کام کریں؟ جی سر, ابھی بھی کوئی تھریٹ ہے آپ کو, کوئی جان سے؟ کیوں نہیں ہے سر, ایک جس کا باپ یہ کام کر سکتا ہے تو بیٹے نہیں کر سکتے سر. اگر کل ہمارے ساتھ سامنے آ جائیں تو ہمیں تو بھائی نظر آئے گا نا. لیکن ہم پھر بھی زیادہ حوصلہ کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اللہ صبر ہمیں دے دو قانون کے مطابق, کیونکہ ہم ابھی تک قانون کو ہی دیکھ رہے ہیں اور ہم آگے بھی قانون کو دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 109 میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا نہیں ملتی ہے, باہر آ جاتے ہیں. تو پھر تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس میں. پھر اس کے جتنے بھی وہ ہیں CDR وغیرہ نکالی ہوئی ہیں, اس کے سارے جتنے رابطے وغیرہ بھی تھے وہ تو سارا اس کے اندر موجود ہے. اگر اس کے باوجود بھی اس کو اگر بری کریں گے تو پھر تو میں کہوں گا کہ پھر اس طرح ہر ایک بندہ شوٹر تیار کرے گا.
उसको 109 में अंदर करेंगे। इसका फिर ये तो हुआ कि इसका कानून ना हुआ।